آپ دیکھ رہے ہیں سخن اور میں ہوں وقاص عزیز۔ سیاست کا اور ادب کا بہت گہرا تعلق ہے۔ یہی سبب ہے کہ آج ذوالفقار علی بھٹو قائد جمہوریت کی برسی کے موقع پر سخن ٹی وی نے ایک خصوصی پروگرام ریکارڈ کیا ہے، ذوالفقار علی بھٹو ادیبوں کی نگاہ میں۔ اس میں ہماری کوشش ہے کہ منظرنامے پہ موجود جو مشہور نام ہیں ان سے ہٹ کر ان لوگوں سے بات کی جائے جو دانش کی سطح پہ بات کرتے ہیں، جو لوک دانش، عوامی سیاست، عوامی ادب کا ادراک رکھتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستانی سیاست کا ایک طلسماتی کردار ہیں، ایک دیو مالائی کردار ہیں۔ خدا نے انہیں ایک خوبصورت مسحور کن شخصیت عطا کی تھی۔ اس شخصیت کے اثرات مجھ پر اور میری آنے والی نسلوں تک مرتب ہوں گے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جب میں ذوالفقار علی بھٹو ان کے افکار کو پڑھتا ہوں اور ان کی شخصیت کو سوچتا ہوں تو پھر وہ میری شخصیت پہ جو اثر انداز ہوتے ہیں، میرے تخلیقی ذہن کو وہ ایسے اپنے حصار میں لیتے ہیں کہ کچھ اشعار بے ساختہ میں گنگنا اٹھتا ہوں جو میری مختلف غزلوں کے ہیں۔ میں یہ اشعار ذوالفقار علی بھٹو شہید عوام کو پیش کرتے ہوئے اس جملے کے ساتھ آگے بڑھوں گا کہ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ تحریک پاکستان کی لیڈنگ اگر ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھ میں ہوتی تو شاید پاکستان کی وہ ریاستیں جو تقسیم کے وقت جوناگڑھ اور دیگر الگ ہوئیں، وہ کسی اور سطح پہ پاکستان کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ یقیناً پاکستان تو بنتا کیونکہ وہ تقدیر نے لکھا ہوا تھا، لیکن نقشہ بہت بہتری کی طرف ہوتا۔ وہ اشعار میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ مجھے بجھا تو رہے ہو مگر یہ دھیان رہے، مجھے بجھا تو رہے ہو مگر یہ دھیان رہے، نہ جانے کتنے چراغوں کا حوصلہ ہوں میں۔ اور شعر دیکھیے گا کہ چراغ بجھتے ہوئے کہہ گیا ہواؤں کو، تمہاری جیت ہے لیکن یہ میری ہار نہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ شعر جو تاریخ کے ساتھ چلتا جا رہا ہے، میرے لہو کی وکالت کوئی کرے نہ کرے، میرے لہو کی وکالت کوئی کرے نہ کرے، لکھا ہوا ہے سرے دار فیصلہ میرا۔ تو قائد عوام کو سلیوٹ کرتے ہوئے میں ان سے بے پناہ محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے آج کی اس گفتگو کے سیشن کا آغاز محترمہ فرخندہ شمیم سے کرتا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے اکابرین ان کو کیسے یاد کر رہے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی قومی سیاست کا ایک بہت بڑا نام، ایک انتہائی جینیس شخصیت جس نے ایک پوری نسل کی سیاسی تربیت کی اور سیاست کے راستے میں اور جمہوریت کے لیے فی الواقع حقیقی صعوبتیں اور مشکلات خود بھی برداشت کی اور ایک بڑے سانحے کا شکار ہوئے اور ان کے خاندان کو بھی اس کی بڑی قیمت چکانی پڑی۔ مجھے وہ ویڈیو کلپ آج بھی یاد ہے کہ بچوں کا ایک پروگرام جو پاکستان ٹیلی ویژن سے ہوا کرتا تھا موسیقی کا، سہیل رانا کی ٹیم کے ساتھ، اس میں جیوے جیوے پاکستان جو ہے اس کو بچے گا رہے تھے لہک لہک کر، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب ان بچوں کے پیچھے بالکل معصومیت کے ساتھ تالیاں بجا رہے تھے اور زیر لب اسی گیت کو گنگنا رہے تھے۔ تو شعر و سخن کو اور وطن پرستی کو اور وطن دوستی کو نبھانا انہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو میری جو ارلی یوتھ ہے یا آپ کہہ لیں اوائل جوانی، اس کا کرش تھے ہم لوگوں کے لیے کہ جو ہم دیکھتے تھے جنہوں نے نیا نیا لکھنا سیکھا تھا۔ ہمیں ان کی ذات سے، ان کی شخصیت سے وہ کچھ دکھائی دیتا تھا کہ جو ہم کبھی سوچا کرتے تھے کہ ہم لوگ کبھی ماسس کے لیے، عوام کے لیے وہ کچھ کر سکیں گے جو ایک شخص نے کر دیا، ان کو زبان دی۔ یہ پاکستانی معاشرت میں ایک بہت بڑا بدلاؤ تھا کہ جب پسے ہوئے طبقوں کو، کچلے ہوئے طبقوں کو، جن کے لیے ادب تخلیق ہوتا ہے، ان لوگوں کو ذوالفقار علی بھٹو نے زبان دی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو شعور دیا، شعور ان کو بہت سے پہلے سے موجود ہوتا ہے ان کے اندر، جنہیں ہم بے شعور کہتے ہیں، شعور ہوتا بھی انہی کے اندر ہے۔
जो पॉजिटिविटी होती है उन्हीं के अंदर होती है, मस्बत पन उन्हीं के अंदर होता है। तो भुट्टो ने उन्होंने दी। बाद में वो जो भुट्टो की मज़ाहमत थी वो हमारे यहाँ अदब में भी मज़ाहमत का इस्तारा बनी, और फिर भुट्टो की जो मज़ाहमत थी इस सोसाइटी के उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने इस सोसाइटी में स्टेटस को पैदा किया हुआ है, जो इस सोसाइटी को एक जगह रहने देने पर तुले हुए थे, वो लोग जो पाकिस्तान को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते थे, वो लोग जो पाकिस्तान में लूट खसूट करना चाहते थे, उन लोगों के ख़िलाफ़ भुट्टो जब एक मुज़ाहमत का इस्तारा बना तो फिर यही मुज़ाहमत उसे फांसी घाट तक ले गई, क्योंकि भुट्टो अपने गरीबों के कुचले हुए तबकात की कीमत पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था। भुट्टो को आखिर में ये भी ऑफ़र की गई कि वो पाकिस्तान से बाहर चला जाए, जिलावतनी इख्तियार कर ले, लेकिन उसने कहा था कि मैं इसी मट्टी से पैदा हुआ हूँ और इसी मट्टी में दफन होना चाहूँगा। और फिर भुट्टो इसी मट्टी में दफन हुआ, और जिन लोगों ने उसका कत्ल किया था वो लोग इस मट्टी में दफन होकर भी दफन ना हो सके कि इस मट्टी ने उनका नामो निशान तक मिटा दिया, और भुट्टो इस मट्टी से निकलकर एक अरूज तक पहुंचा इस तरह से कि उसने तारीख़ में ख़ुद को अमर कर लिया, क्योंकि उसने खुद कहा था कि मैं तारीख़ में मरना नहीं चाहता हूँ, मैं तारीख़ में ज़िंदा रहना चाहता हूँ। तो भुट्टो तारीख़ में ज़िंदा हुआ, और भुट्टो आज तक ज़िंदा चला आता है। और वो लोग जिन्होंने भुट्टो का कत्ल किया उनके नाम लोगों को याद नहीं हैं, ना उनकी कब्रें याद हैं कि उन्हें कहाँ दफन किया था, और वो उनके ज़हनों में जो एक नफ़रत थी अवाम के ख़िलाफ़ या उन लोगों के ख़िलाफ़ कि जो अवाम की बात करते थे, वो लोग मिट चुके हैं। ये जो एक बहुत बड़ा बदलाव था भुट्टो की सूरत में हमें मिला, तो इसने भुट्टो की फांसी के रोज़ के बाद से हमारे यहाँ तारीख़ का रुख भी बदल दिया। हमारे यहाँ मुस्तक़बिल पर भी ये अंदाज़ होता रहेगा, और हमारा जो हाल है वो भुट्टो से खाली नहीं है। भुट्टो का नाम जो है अब पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कोई लोग पिसे हुए हैं, कुचले हुए हैं, जिनका कोई नाम लेवा नहीं होता, और जो अपनी ज़िंदा रहने की जदोजहद में मसरूफ़ हैं, भुट्टो उनका नाम का, उनकी जदोजहद का, उनकी कोशिशों का इस्तारा बन चुका है, उनकी ढारस बन चुका है। हमारी 75 साला सियासी तारीख़ का ये अलमिया है कि जिस लीडर को अवाम का एतमाद हासिल हो जाता है वो मुक़्तदर क़ुव्वतों को एक आँख नहीं पाता। पहली कुर्बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने दी, दूसरी कुर्बानी बेनज़ीर साहिबा ने दी, तीसरी कुर्बानी या दूसरी समझ लें मुर्तज़ा साहब ने, शाह नवाज़ ने। इस ख़ानदान ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं कि जिसकी कम से कम हमारे सियासी हमारी जो सियासी तारीख़ है उसमें मिसाल नहीं मिलती। यही वजह है कि आज भी जब भी बड़ी लीडरशिप की बात होती है पाकिस्तान में तो भुट्टो साहब पहले सर फहरिस्त होते हैं। जैसा कि इमरान खान साहब का अब नाम लिया जाता है कि वो बड़े लीडर हैं, तो इमरान खान साहब ने भी हमेशा मिसाल भुट्टो साहब की दी और कई दफ़ा एहतराम के। उसके बाद फिक्शन में भी हमें काफ़ी ज़्यादा ये नज़र आता है कि भुट्टो की फांसी के वाक़े को लेकर काफ़ी कुछ लिखा गया। मोहम्मद हनीफ़ ने नावल लिखा अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज़, जिसका तर्जुमा करने का मुझे एहसास हासिल हुआ। वो भी उनकी फांसी के बाद के वाक़यात पर मुश्तमिल था। और अभी जो मोहम्मद हनीफ़ ने चौथा नावल लिखा है जो अभी शाया नहीं हुआ, वो भी भुट्टो की फांसी के पस मंज़र में है। तो इस वाक़े ने हमें अदीबों को ख़ास तौर पर बहुत मुतासिर किया, जिसकी वजूहात मैं बता चुका हूँ। तो एक आदमी जो मिथ और लेजेंड बन जाए तो वो उसके बाद उसकी अहमियत किसी कौम के लिए ख़त्म या कम नहीं होती। 1960 और 70 की दिहाई पूरी दुनिया में और बिलखुसूस तीसरी दुनिया में इस हवाले से बहुत अहमियत की हामिल थी कि अभी तक वो तमाम आज़ादी के तहरीकें जो नेशनलिज़म की बुनियाद पर पूरी दुनिया में चलीं, वो अपना बुनियादी हदफ हासिल कर चुकी थीं।
ایک آزاد دنیا منظر عام پر آ چکی تھی، لیکن تیسری دنیا کے ممالک میں یہ بات بڑی اہمیت رکھتی تھی کہ یہاں کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے کس ماڈل کو اختیار کیا جائے۔ تو پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو نے جو ماڈل تجویز کیا یہاں کے عوام کی بہتری کے لیے، ترقی اور خوشحالی کے لیے، معاشی ترقی کے لیے، اس ماڈل کا نام تھا سوشلزم۔ تو پوری دنیا کے ساتھ میں نے بھی اپنے بچپن میں جیڑا واوے اوہی کھاوے، سوشلزم آوے آوے، یہ نعرہ لگایا ہوا ہے۔ تو کیونکہ بھٹو جانتے تھے کہ پاکستان میں رنگ، نسل، مذہب، زبان، قومیت، ثقافت کی بنیاد پر جو ایک اشرافیہ مذہب کو، ثقافت کو، نسل پرستی کو، مسلک پسندی کو کیش کرواتی ہے، اس سے نجات کی کوئی صورت سوشلزم کے علاوہ ممکن نہیں ہے۔ تو بھٹو چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طور سوشلزم کو ڈیموکریسی، جمہوریت کے ذریعے آہستہ آہستہ معاشرے میں پینیٹریٹ کر کے جو مقتدر اور بالادست طاقتور طبقات ہیں ان کو سائیڈ لائن کیا جا سکے۔ بھٹو کا یہ خواب تھا، اور اس کی ابتدائی کوششیں نیشنل کیا کہتے ہیں اس کو، نیشنلائز کرنا، بڑی بڑی فرمز کو اور اداروں کو اور صنعتوں کو، یہ ابتدائی کوششیں بھٹو نے کی بھی، لیکن ابھی ان کوششوں کا آغاز ہی ہوا تھا کہ امریکہ کے لیے ضروری تھا کہ ہمارے خطے میں کچھ ایسی پولیٹیکل چینج جو ہے وہ لائی جائے کہ جس کے ذریعے پاکستان کی چین کے ساتھ جو ایک تعلق کی خاص صورتحال ہے اس کو توڑا جائے۔ چنانچہ یہاں پر ضیاء الحق کو لانچ کیا گیا، ضیاء الحق کے ذریعے ذوالفقار علی بھٹو کو مارا گیا۔ بھٹو کو مارنے میں یہاں کی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا اپنے فیصلے کے ذریعے مرڈر کیا، قتل کیا۔ یہ وہ بھیانک صورتحال احوال ہے کہ جس میں رہتے ہوئے پاکستان کے بھٹو کو نہیں، پاکستان کے روشن خود مختار مستقبل کو قتل کیا گیا۔ پر کیا کچھ گزری، میں ان کے کارخائے نمایاں کی طرف نہیں جاتا ہوں، سب کو پتہ ہے۔ میں جتنی قیدیوں کی رہائی کی بات کروں، کہ شملہ معاہدے کی بات کروں، کہ ایٹمی پروگرام کی بنیاد کی میں بات کروں، یا میں متفقہ آئین دینے کی بات کروں، یا مغربی استعمار کے خلاف مسلم امہ کو اکٹھا کرنے کی بات کروں، تو ایک طویل داستان ہے، ایک طویل فہرست ہے جو اس قوم پر، اس خطے کو انہوں نے تحفے کے طور پر دیے۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں روا رکھا گیا جو کہ جس کے وہ مستحق تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جب وہ عدالتوں میں اور جیل میں تھے اور عدالتوں میں سامنا کر رہے تھے مقدمات کا، اور ان مقدمات کا جن کا کوئی وجود نہیں تھا، جن کی کوئی بنیاد نہیں تھی، بلکہ میں تو پشاور کے حوالے سے کہوں گا کہ اس وقت کیونکہ ہم آغاز تھا ہمارا بھی، محسن احسان صاحب، رحمت فراز صاحب، اور یہ ہمارے اور فارغ بخاری صاحب جو ہمارے ساراول دستے میں تھے، تو مجھے یاد ہے محسن صاحب کو وہ شعر کے، جن دنوں ان کی وہ عدالتی جنگ جاری تھی، ان دنوں ایک بہت خوبصورت شعر ہمارے سامنے آیا تھا، اور وہ شعر تھا کہ زلیخا برسر پیکار شاہ مصر سے ہے، زلیخا برسر پیکار شاہ مصر سے ہے، کہ اس کا یوسف کنعاں اسیر چاہ میں ہے۔ ایسی اشتہاروں اور اس کی علامتوں اور تشبیہات کے حوالے سے بہت سے لوگوں کی شاعری میرے ذہن میں ہے، لیکن میں بہرحال اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اور پھر جب 4 اپریل کا دن آیا، 4 اپریل کی تاریخ آئی جب اس کو شہید کر دیا گیا، اور وہ تو اس دوران اپنی ساری شہادت کی رودات خود بھی قلم بند کرتا رہا، جو کتابی صورت میں شائع بھی ہوئی، لیکن اس کے بعد بھی یہاں
شعراء نے اپنا وہ کردار نبھایا. بلکہ اگین چلیے میں محسن صاحب جی کو کوٹ کر کے ایک دو شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہوا چلی تو میرا عارضی مکان گیا، ہوا چلی تو میرا عارضی مکان گیا، تنابیں کھینچ رہا تھا کہ صاحبان گیا. اور وہ سارے حوالے آپ کے ذہن میں روشن ہوں گے کہ امیر شہر نے اپنی قبا میں ٹانک دیے، گلاب جتنے لگا کر وہ باغبان گیا. اور خاص طور پہ یہ شعر جس میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ فغاں سے گیدڑوں کی گونجنے لگا جنگل. آج بھی وہی عالم ہے، فغاں سے گیدڑوں کی گونجنے لگا جنگل، شکاری کس کے لیے چھوڑ کر مچان گیا. بہت شکریہ، بہت نوازش. 4 اپریل ہے آج، ذوالفقار علی بھٹو کا یوم شہادت. آئین پاکستان کے خالق ذوالفقار علی بھٹو کا یوم شہادت. آئین پاکستان کو پامال کیا جنرل ضیاء الحق نے، بھٹو صاحب کو پھانسی دی، آئین پاکستان کے خالق کو پھانسی دی. اور آج تاریخ کا کھلواڑ دیکھیے، تاریخ کا جبر دیکھیے کہ آئین پاکستان کا خالق ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ کہہ رہا ہے کہ آئین پاکستان میں جو درج ہے، جو بھٹو نے بنایا آئین، اس کے تحت الیکشن نہیں ہو سکتے. اور آئین پاکستان سے کھلواڑ کرنے والے، آئین پاکستان کو اپنے پیروں تلے روندنے والے جنرل ضیاء الحق کا بیٹا اعجاز الحق کہہ رہا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرائے. تو آج کا 4 اپریل اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ بدلتا ہے آسمان رنگ کیسے کیسے، کہ آئین پاکستان کے خالق کا نواسہ آئین پر عمل درآمد نہ ہونے کا اندیہ دے رہا ہے. اور آئین پاکستان کو پامال کرنے والا ضیاء الحق کا بیٹا اعجاز الحق کہہ رہا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرائے. یہ دن بھی وطن عزیز کے جمہوریت پسندوں نے دیکھنا تھا، یہ دن بھی آنا تھا ہم پر. آپریشن رجیم چینج کے بعد ایسے لاتعداد دن ہم نے دیکھے، بڑے بڑے نام انسانی حقوق کے نام لینے والے آئین پاکستان کے مخالف ہو گئے. تو آج کا دن ذوالفقار علی بھٹو کی روح قبر میں تڑپی ہوگی کہ میں نے آئین بنایا اور میرا نواسہ کیا کہہ رہا ہے، اور جس نے آئین پامال کیا اس کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے. حسنین جمیل کو اجازت دیجیے.